मुस्तकिल मिजाजी, ये है बहादुरी। जिस तरह गवर्नर साहब ने फरमाया कि यह है जुर्रत, यह है इस्तकलाल, यह है अपने पाँव पर खड़े रहना, और इसको कहते हैं किरदार। उस वक्त के क़यादत ने, उस वक्त के जनरल मुशर्रफ ने भी ये पैगाम भेजा, एजेंसियां भी ये कह रही थी, और उस वक्त यूएई के हुक्मरानों ने भी यही मशवरा दिया था। पीपल्स पार्टी के काफी सीनियर लोगों ने भी मेरे सामने ये मशवरा दिया था कि बीबी आप पाकिस्तान न जाएं, आपकी जान को खतरा है। तो शहीद मोहतरमा ने पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जान जो है वो अल्लाह की अमानत है, और मारने वाले से जो रखने वाला है वो बहुत तकड़ा है। कि ये फैसला भी हमारी अजीम कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था। उन्होंने अपनी वसीयत में ये लिख कर गई थी कि मेरे बाद अगर कोई लीडर होगा पीपल्स पार्टी में हवाले करने जा रही हूँ तो वो आसिफ अली जरदारी। मेरे दोस्तों, साथियों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आसिफ अली जरदारी साहब की शख्सियत का अगर अहाता किया जाए, सोचा जाए उसके बारे में, तो एक अजीब बात सामने आती है, बल्कि अजीब व गरीब। एक शख्स को 40-50 साल प्लानिंग के तौर मंसूबा बंदी करके उसकी शख्सियत को मसख किया जाए, उसके बारे में झूठी और मन गढ़ंत कहानियां घड़ी जाएं, उस शख्स के किरदार को निशाना बनाया जाए, उस शख्स के बारे में हर गलत बात जो है वो फैलाई जाए और उसको सच साबित करने की कोशिश की जाए, और उसमें बड़े बड़े साहब इक़्तिदार शामिल हों, बड़े बड़े ताकतवर लोग शामिल हों, और बड़ी प्लानिंग के साथ और उस एक शख्स पर हमला किया जाए। 14 साल उसको लगातार जेल में रखा जाए, बच्चों से दूर रखा जाए, और उसको वो एक बात भी नहीं मनवा सके, एक बात। ये है मुस्तकिल मिजाजी, ये है बहादुरी। जिस तरह गवर्नर साहब ने फरमाया कि यह है जुर्रत, यह है इस्तकलाल, यह है अपने पाँव पर खड़े रहना, और इसको कहते हैं किरदार। और फिर इतनी मुसीबतें सह के जिस दिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इसी शहर में शहीद किया गया, पीपल्स पार्टी पर एक क़यामत थी। लोग ये कहते थे कि मोहतरमा के जाने के बाद शायद ये पार्टी अपने पाँव पर खड़ी नहीं होगी। उनके ख्याल में ये था कि हमने तो ऐसे हालात पैदा कर दिए, अब इनकी क़यादत कौन करेगा। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक सियासी साइंसदान थी, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थी। उनको भी शायद अंदाजा था कि जहां मैं जा रही हूं वहां मेरी जान को खतरा है। लोगों ने उनको कहा था कि आप ना जाएं, आप पाकिस्तान ना जाएं। उस वक्त के क़यादत ने, उस वक्त के जनरल मुशर्रफ ने भी ये पैगाम भेजा, एजेंसियां भी ये कह रही थी, और उस वक्त यूएई के हुक्मरानों ने भी यही मशवरा दिया था। पीपल्स पार्टी के काफी सीनियर लोगों ने भी मेरे सामने ये मशवरा दिया था कि बीबी आप पाकिस्तान न जाएं, आपकी जान को खतरा है। तो शहीद मोहतरमा ने पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जान जो है वो अल्लाह की अमानत है, और मारने वाले से जो रखने वाला है वो बहुत तकड़ा है। और उन्होंने कहा कि मैं जरूर पाकिस्तान जाऊंगी, अगर खतरा है तो फिर तो मैं हर हाल में जाऊंगी। और ये वो मकाम था कि जब वो यहाँ तशरीफ लाई, वो शहीद हो गई। उस वक़्त पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में सोग थी, और सिंध में खास तौर पर एक आग लग चुकी थी। मैं इसका चश्मदीद गवाह। जिस जहाज में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मैयत जो है वो लेकर हम लोग गड़ी खुदा बख्श गए थे, उस जहाज में मैं भी था। और मैंने वहां पर जनाब आसिफ अली जरदारी को पहली दफा बड़े गम में डूबा हुआ एक इंसान
اس حالت میں وہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر نعرہ لگتا ہے، میرے سامنے کی یہ بات ہے، میں اس وقت ان کے ساتھ بیٹھا کہ پاکستان نہ کھپے، انہوں نے ہماری لیڈر کو مار دیا۔ تو میں دیکھ رہا تھا جناب آصف علی زرداری صاحب کی طرف کہ وہ غم اور الم میں ڈوبا ہوا انسان نظر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے نہ بابا، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے۔ یہاں انہوں نے پاکستان بچا لیا پاکستان۔ اور یہ پیپلز پارٹی کے ایک اور قربانی تھی، جہاں جانے دی، جہاں شہادتیں وصول کی، وہاں اس ایک لفظ نے جو انہوں نے ایک فکرہ کہا پاکستان کھپے، اس نے پاکستان کو بچایا۔ اور نہ صرف پاکستان بچایا بلکہ پاکستان کے عوام کو حوصلہ دیا، پیپلز پارٹی کو حوصلہ دیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ وفاق کی مضبوطی کے لیے کوئی لڑا تو کون لڑا، دستور کو اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے جدوجہد کی تو کس نے کی۔ جتنی طاقت پارلیمان کی تھی وہ جنرل مشرف نے سلب کر لی تھی، وہ والنٹیرلی تو اپنے طور پر، کسی نے نہیں کہا تھا آصف علی زرداری کو کہ یہ طاقت واپس کرو، انہوں نے از خود سارے اختیارات جو تھے وہ پارلیمان کو واپس کر دیے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے بین الاقوامی طور پر ملک کے لیے ایک کارہائے نمایاں سر انجام دیے، خواہ وہ چین کے ساتھ تعلقات کی بات ہو، امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات ہو، یورپین یونین کے ساتھ تعلقات کی بات ہو، عرب دنیا کے ساتھ تعلقات کی بات ہو، تو انہوں نے اپنی دانش کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی ویژن کے ساتھ پاکستان کا ایجنڈا لے کر وہ آگے بڑھے، وفاق پاکستان کا ایجنڈا وہ لے کر آگے بڑھے، جس پر آج بھی عمل پیرا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ فیصلہ بھی ہماری عظیم قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تھا۔ انہوں نے اپنی وصیت میں یہ لکھ کر گئی تھی کہ میرے بعد اگر کوئی لیڈر ہوگا پیپلز پارٹی میں حوالے کرنے جا رہی ہوں تو وہ آصف علی زرداری۔ یہ میرا کہنا یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو پارٹی کے بارے میں، پارٹی کے مفاد کے علاوہ نہیں سوچتی تھی، کوئی رشتہ داری نہیں سوچتی تھی، کوئی تعلق نہیں سوچتی تھی، لیکن وہ صحیح فیصلہ کرتی تھی کہ پارٹی کو کون اکٹھا رکھ سکے گا۔ اور جس دن ہمارے قائد جناب آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کہا، اس دن سب کو معلوم ہو گیا کہ واقعی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیوں پارٹی ان کے حوالے کی تھی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں آج مشکل ترین حالات، لیکن پاکستان کی خاطر وہ فیصلے کرتا ہے شخص، مفاہمت کا بادشاہ اس کو کہتے ہیں، کوئی شک نہیں، وہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے پاکستان کی خاطر، وہ دشمنی بھول جاتا ہے، دوستوں کے دوست ہے، دوستوں سے تو پیار کرتا ہے، لیکن اگر پاکستان کی بات ہو تو اپنے دشمنوں سے بھی پیار کرتا ہے، اپنے مخالفوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ ان کی شخصیت کی عظمت، یہ ان کی شخصیت کا ایک خوبصورت پہلو ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب آصف علی زرداری صاحب کو مل کر آتے ہیں، جو اب کچھ ٹائم ان کے ساتھ سلام علیکم کرتے ہیں، حال حوال پوچھتے ہیں، بیٹھ کر آتے ہیں ان کی محفل میں، تو میں نے خود بڑے بڑے لیڈروں کو یہ بات کرتے دیکھا ہے کہ ہمارے تو سارا جو اس بندے کے بارے میں رائے تھی وہ یکسر بدل گئی، یہ تو ایک پاکستانی ہے، یہ تو ایک اچھا انسان ہے، یہ تو ایک بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے، یہ تو عزت دینے والا شخص ہے۔ تو اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ جس جو نہیں ملا آصف علی زرداری سے، جو نہیں جانتا، وہ تو پتہ نہیں جو مرضی کہتا ہے، پھر اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ان سے میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ کسی کے بھی بارے میں بات کرنے سے پہلے تحقیق کرو، لیکن آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بات کرنے سے پہلے آپ ضرور تحقیق کر لو کہ کیا آج کے اس دور میں، جیسے گورنر صاحب نے کہا ہے کہ مفاہمت کے لیے، محبت کے لیے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے، ایک ایسی فضا قائم کرنے کے لیے جو پاکستان کے حق میں ہو، وہ آصف علی زرداری ہے، اور وہ ایک قیمتی انسان ہے۔ ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور آج ان کا جنم دن ہے، اس لیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں
ہر قریے میں، ہر کونے میں، پورے پاکستان میں اور آج میں ختم کروں پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ ہم سب کی یہ دعا ہے، دل سے نکلتی ہے کہ پروردگار انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کو طاقت اور زیادہ صلاحیت عطا فرمائے کہ وہ جس طرح ملک کی خدمت کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی خدمت کرتے ہیں، یہ کرتے رہیں اور انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے، اس ملک کی قیادت سنبھالیں گے۔ انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا پوری دنیا میں ڈپلومیسی کر کے، پوری دنیا میں جا کر پاکستان کا مقدمہ جس خوبصورت انداز سے بلاول بھٹو نے لڑا ہے، آج پاکستان کا ہر شخص ان کو عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے پوٹھوار کے لوگوں سے، اٹیک، جہلم، چکوال، راول پنڈی، مری، گردو نواح سے، کہ سب لوگ مل کر آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کام کریں۔ آئندہ آنے والا وقت پیپلز پارٹی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد!